तारीख के पन्नों की स्याही बनने वाला फिरौन, जो कभी ये दावा किया करता था अना रब्बुकुमुल आला, यानी मैं हूं सबसे बड़ा खुदा, अल्लाह तबारक व तआला ने उसको हलाक करके और दुनिया के लिए इबरत का निशान बनाकर यह साबित कर दिया कि सबसे बड़ा खुदा कौन है। प्यारे दोस्तों, फिरौन मिस्र की तारीख का एक ऐसा बदबख्त बादशाह गुजरा है जो खुद को खुदा कहलवाता था और जबरदस्ती लोगों से अपनी पूजा करवाता था और मुसलमानों पर जुल्म सितम की इंतहा किया करता था। इस बदबख्त फिरौन की बदबख्ती का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने इसको हलाक किया और दुनिया के लिए इबरत का निशान बनाया, तो इसकी लाश को ना पानी ने कबूल किया और ना ही जमीन ने कबूल किया, बल्कि इस बदबख्त की लाश यूं ही क़यामत तक सड़ती रहेगी और दुनिया के लिए इबरत का निशान बनी रहेगी। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फिरौन की शादी कैसे हुई और फिरौन ने किस तरह मिस्र की सबसे खूबसूरत औरत से शादी की और फिरौन में से कितनी औलाद पैदा हुई और इस कायनात के सबसे बड़े काफिर की बीवी को अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत क्यों अता फरमाई और वो कौन सा ऐसा काम था जो फिरौन की बीवी ने किया जिसकी वजह से एक काफिर की बीवी जन्नत में हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात में शामिल हो गई। प्यारे दोस्तों, फिरौन जब मिस्र का बादशाह बना तो इसने अपने जुल्म सितम की इंतहा करना शुरू कर दी और जब इस फिरौन ने शादी करने का इरादा किया तो इसने मिस्र की सबसे खूबसूरत औरत का इंतखाब किया जिसका नाम आसिया था। फिरौन मिस्र ने रय्यान बिन वलीद की पोती हजरत आसिया रदी अल्लाह तआला अन्हो को शादी का पैगाम भिजवाया। याद रहे कि रय्यान बिन वलीद वही बादशाह था जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में मिस्र का बादशाह हुआ करता था और वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आया था और उसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अजीज मिस्र बना दिया था। खैर, जब हजरत आसिया रदी अल्लाह तआला अन्हो को फिरौन ने शादी का पैगाम दिया तो ये उनके वालिद और हजरत आसिया रदी अल्लाह तआला अन्हो को भी नागवार गुजरा, क्योंकि फिरौन मिस्र के अंदर पहले दिन से ही जुल्म और बर्बरियत के लिए मशहूर था। लेकिन फिरौन चूंकि मिस्र का बादशाह था, उसने अपनी बादशाहत के जोर पर जबरन हजरत आसिया रदी अल्लाह तआला अन्हो से शादी कर ली और धमकी दी कि अगर हजरत आसिया रदी अल्लाह तआला अन्हो ने फिरौन से शादी ना की तो फिरौन उनके वालिदैन को कत्ल कर देगा। खैर, फिरौन ने अपनी बादशाहत के जोर पर हजरत आसिया रदी अल्लाह तआला अन्हो से शादी तो कर ली, लेकिन शादी होने के बाद भी अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आसिया रदी अल्लाह तआला अन्हो को फिरौन से महफूज रखा और वो आप पर कादिर ना हो सका। इसके बारे में मुफस्सिरीन लिखते हैं कि शादी की पहली ही रात जब फिरौन हजरत आसिया रदी अल्लाह तआला अन्हो से हम बिस्तरी करने के लिए कमरे में दाखिल हुआ तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस पर नींद का ऐसा गलबा डाला कि वो सारी रात ही सोया रहा। और कुछ किताबों में यूं लिखा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फिरौन को नामर्द कर दिया था, जिसकी वजह से वो हजरत आसिया रदी अल्लाह तआला अन्हो से सोहबत न कर सका और इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आसिया रदी अल्लाह तआला अन्हो की असमत को महफूज रखा। और बाद रिवायात में आता है कि फिरौन को एक ऐसी बीमारी लाहिक हो गई थी जिसकी वजह से मिस्र के तबीबों ने उसको सारी उम्र के लिए सोबत करने से मना कर दिया था। चूंकि हजरत आसिया रदी अल्लाह तआला अन्हो उस बादशाह की नस्ल में से थी जिस बादशाह ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में इस्लाम कबूल कर लिया था, लिहाजा हजरत आसिया रदी अल्लाह तआला अन्हो एक पाक दामन और नेक खातून थी। एक तरह से ये हजरत आसिया रदी अल्लाह तआला अन्हो की करामत ही थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आसिया रदी अल्लाह तआला अन्हो को फिरौन के नापाक जिस्म से महफूज रखा। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं कि फिरौन की कितनी औलाद थी। बाद रिवायात में फिरौन की एक बेटी का जिक्र मिलता है, लेकिन वो बेटी
در حقیقت فرعون کی اولاد میں سے نہیں تھی۔ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ وہ لڑکی انہوں نے کسی سے لے کر پالی تھی، چونکہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے فرعون سے محفوظ رکھا تھا، اس وجہ سے ان سے کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ دنیا کے سب سے بڑے کافر یعنی فرعون کی بیوی کو اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات میں کس وجہ سے شمار فرمایا، اور وہ کون سی ایسی نیکی تھی جس کی وجہ سے ایک کافر کی بیوی کو اللہ تبارک و تعالی نے جنت عطا فرما دی۔ اس واقعے کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ ایک رات فرعون نے خواب میں دیکھا کہ اس کا محل نابود ہو گیا ہے۔ خوف اور وحشت سے اس کا پورا وجود لرزنے لگا۔ فرعون نے نجومیوں کو بلا کر ان سے خواب کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل میں ان قریب ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تمہارے محل کو نابود کر دے گا اور تم سے تمہاری سلطنت کو چھین لے گا اور تمہارا سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ فرعون نے جب یہ تعبیر سنی تو فرعون نے یہ حکم جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے اور لڑکی کو چھوڑ دیا جائے تاکہ ان کی نسل باقی رہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی والدہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا۔ دریا سے ایک نہر فرعون کے محل کے پاس سے بہتی تھی۔ یہ صندوق بہتا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے اسی نہر میں چلا گیا اور یہ صندوق بہتا ہوا فرعون کے محل کے پاس آ کر رک گیا۔ فرعون نے جب اس صندوق کو دیکھا تو اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے محل میں لا کر کھولا جائے اور دیکھا جائے کہ اس کے اندر کیا ہے۔ جب اس صندوق کو کھولا گیا تو اس کے اندر ایک نہایت ہی حسین و جمیل اور خوبصورت بچہ نکلا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ اس بچے کو دیکھ کر نہایت ہی خوش ہوئیں اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام ہی موسیٰ رکھا تھا، کیونکہ قبطی زبان میں پانی کو مو اور درخت کو سا کہا جاتا ہے۔ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پانی اور درختوں کے درمیان میں سے ملے تھے، اسی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام موسیٰ رکھا گیا۔ صندوق کھلنے کے بعد حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے انور پر نور دیکھا تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا لیا اور فرعون سے کہنے لگی کہ یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرنا۔ لیکن اس وقت نامرد فرعون کہنے لگا کہ اسے تم رکھ لو، مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر آسیہ کی طرح فرعون بھی اس بات کا اقرار کرتا کہ یہ بچہ اس کے آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے تو اللہ تبارک و تعالی ضرور اس کو ہدایت عطا فرماتا اور اس کو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح ایمان سے نوازتا۔ لیکن بدبخت فرعون، اس کے نصیب میں ایمان تھا ہی نہیں، اس وجہ سے اس نے اس بات کا اقرار نہیں کیا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ شادی کے پہلے ہی دن سے فرعون کے ظالمانہ اور کافرانہ اقدامات کے خلاف پہاڑ بن کر کھڑی رہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اعلان نبوت کیا اور جب محل میں جادوگروں سے مقابلہ کیا تو یہ دیکھ کر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں، اور ایمان لانے کے بعد کافی دنوں تک انہوں نے اس بات کو فرعون سے چھپائے رکھا۔ لیکن جب فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا اور لوگوں سے خود کو سجدہ کروانے لگا تو پھر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کھل کر میدان میں آ گئی اور فرعون کے اس عمل کی سخت مخالفت کرنے لگی۔ جیسے ہی فرعون کو پتا چلا کہ میری بیوی بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خدا پر ایمان لا چکی ہے تو اس نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ پر ظلم ڈھانا شروع کر دیے اور روزانہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو طرح طرح کی اذیتیں دینا شروع کر دی۔ لیکن فرعون کا طرح طرح کا ظلم بھی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان کو متزلزل نہ کر سکا۔ فرعون نے بہت کوشش کی کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایمان سے دور کر دیا جائے اور دوبارہ یہ کفر و شرک کی طرف لوٹ آئیں، لیکن حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرعون کی تمام تر کوششوں کو ناکام بنا دیا اور وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام پکارتی رہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہیں۔
اور ان کے علاوہ جو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آتا فرعون اس پر طرح طرح کے ظلم کرتا اور ان کو طرح طرح کی تکالیف پہنچاتا۔ ایک مرتبہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے ایک شخص کو، جسے قرآن کریم میں مومن آل فرعون کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا، جس کے بعد حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے صبر کا پیمانہ جھلک اٹھا اور کھلم کھلا حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرعون کی مخالفت کرنے لگی۔ فرعون نے جب یہ دیکھا کہ اس کی بیوی کھلم کھلا اس کی مخالفت کر رہی ہے تو فرعون کے اندر غضب کی آگ بھڑک اٹھی اور اس نے اپنی بیوی کو بہت ہی دردناک طریقے سے اذیتیں پہنچانا شروع کر دی۔ اس ظالم بادشاہ نے اس پاک دامن خاتون پر بڑے بڑے عذاب ڈھائے، ان کو بہت زیادہ مارا اور زد و کوب کیا اور اپنے ظلم کی انتہا یہاں تک کر دی کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دونوں ہاتھوں اور دونوں پیروں کے اندر لوہے کی کیلیں ٹھوک کر چاروں کونوں میں اس طرح جکڑ دیا کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہل بھی نہ سکتی تھی، اور بھاری پتھر آپ کے سینے پر رکھ کر ان کو گرم ریت کے اندر لٹا دیا اور پانی بند کر دیا۔ اس طرح کے دردناک ظلم و جبر کرنے کے باوجود بھی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان مضبوط رہا اور وہ اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت پر ثابت قدم رہی۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ فرعون نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ پر اس قدر ظلم کیا کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خال تک اتروا دی، اور پھر اس کے بعد ان پر ایک بھاری بھرکم چٹان گرا دی، جس کی وجہ سے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئیں۔ اس طرح حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک فرعون کی بیوی ہونے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت پر اپنے ایمان کو مضبوط رکھا اور اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کو نہیں چھوڑا۔ یہی وہ نیکی تھی جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ مقام عطا فرمایا کہ وہ جنت کے اندر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات میں ہوں گی، اور جنت کے اندر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ہونے کا شرف ان کو ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو دین پر ثابت قدمی عطا فرمائے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت